الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 20 ککشاؤں کا لگو پاٹھیکرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس. اٹ از اے شارٹ کورس آف 20 کلاسز. اور قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کے آئے. آپ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. جس کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کے آئے، معلم بن کے آئے، کیا اس کے اسٹوڈنٹ نہیں بنیں گے؟ کیا اس کتاب کو نہیں سیکھیں گے؟ سیکھنا چاہیے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will study chapter 18. After the completion of this lesson, we will learn 222 new words which occur more than 40,000 times, around 40,469 times in Quran. Alhamdulillah. A hard work of only 18 hours and you will be able to understand more than 40,000 words of Quran. The Quran contains around 78,000 words. It is more than 50%. Quran is easy. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 222 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 40,000 سے زیادہ بار آتے ہیں. الحمدللہ. تو صرف 16، 17 یا 18 گھنٹے کی محنت اور آدھے سے زیادہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا قرآن کے الفاظ اور انداز کو سن کر کبھی آپ کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کاش آپ کی سمجھ میں قرآن آتا، کاش آپ اپنے رب سے بات کرتے؟ آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we will read in today's class. قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے. قرآن خود ہی کہتا ہے یہ بات کہ قرآن سیکھنا آسان ہے. اس کو یاد کر لیجئے گا اور ہر اس انسان کے چہرے پہ دے ماریے گا جو آپ سے یہ کہے کہ قرآن کریم سیکھنا مشکل ہے، اس کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اور وہ اور یہ سب کا کام نہیں ہے، اسے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ بہت مشکل ہے. قرآن بتا دینا کہ قرآن تو کچھ ایسا کہہ رہا ہے. وہ شیطان ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے انسانوں کی شکل میں. قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے. قرآن از ایزی ٹو لرن. دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اسم کام کا نام. In the second portion we will study about اسم فاعل and اسم مفعول. اور تیسرے حصے میں ہم سمبندھت ابھیاس، متعلقہ مشقیں اور related exercises. We will do the related exercises in the third portion of our chapter. پہلے سبق کے پہلے حصے میں قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے. قرآن آسان ہے اور اس کو سیکھنا بہترین کام. قرآن is easy to learn and it is a very appreciable work. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہی میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر ایگزام کا پیپر سیٹ کرنے والا ٹیچر خود کہہ دے یہ بات کہ پیپر بہت آسان ہے تو وہ آسان ہوگا. وہ بچوں کے اسٹینڈرڈ کو بھی جانتا ہے، کلاس کو بھی جانتا ہے، اور اس لیول پہ جانے کے بعد کیا پیپر دینا چاہیے وہ سب جانتا ہے اس بات کو، اگر وہ ایک سلیقے کا ٹیچر ہے تو. اب کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ وہ پیپر مشکل ہے، وہ بات نہیں مانی جائے گی. اب اتھارٹی نے ایک بات کہہ دی. ایسے ہی جس نے آپ کو بنایا، مجھے بنایا، آپ کو اور مجھے صلاحیتیں دیں، اور جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا، جب وہ یہ کہہ دے کہ یہ آسان ہے تو کوئی اور اتھارٹی بچتی نہیں ہے اس کے آگے جو اس کو کہے کہ مشکل ہے اور آپ مان لیں. اگر اس کی کسی اور اتھارٹی کی بات کو آپ اس اتھارٹی یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے مانتے ہیں تو دیکھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ویلیو رہی نظر میں.
کیا کہتا ہے قرآن؟ آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور آگے آیت ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. سورہ قمر کے اندر یہ 4 بار ریپیٹ ہوئی ہے. اور البتہ تحقیق یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے. اور آگے فہل میں مدکر، تو ہے کوئی تم میں سے سیکھنے والا؟ اس کو سیکھ لے، اتنا آسان. ہم نے تو آسان کر دیا ہے. قرآن نے کہا ہے آسان کر دیا ہے، آٹومیٹک نہیں کیا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں اب ایک ایک لفظ اس کا. اسے یاد کر ڈالیے. جو لوگ آپ میں سے پڑھانا شروع کریں گے، آپ لوگوں سے کہیں گے بھائی قرآن کریم سیکھیے، سیکھنا ضروری ہے، تو آپ سے کہیں گے کیا پاگل ہو گئے، گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو بتائیے گا قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیر ویہدی بھی کثیر وما یضل بھی الا الفاسقین. وہ آپ کو آدھی آیت سناتے ہیں، کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے لوگ کچھ گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور یہ بھی تو کہا ہے کہ وما یضل بھی الا الفاسقین، نہیں ہوتے گمراہ مگر فاسق، جن کے نیچر میں حد پار کرنا ہے وہی گمراہ ہوتے ہیں. قرآن گمراہی کی کتاب کا ہے؟ قرآن تو کتاب ہدایت. آسان ہے، غور فکر کے لیے آئی ہے. کتنی آسان ہے تو آپ خود بتا دیجیے گا کہ بھائی 15-20 گھنٹے دے دو، یہ 15 چیپٹر، یہ اس کی پلے لسٹ لوگوں کو شیئر کر دو آگے کہ بھائی آپ دیکھ لو خود کتنا بھاری ہے. صرف قرآن پڑھنا آتا ہو اور انگلش ہندی اردو تینوں میں سے کوئی ایک زبان آتی ہو، کر لیجیے آپ پریکٹس، سیکھ لیجیے. کتنا آسان. یہ کورس اپنے آپ میں ایک تماچا ہے ان لوگوں کے چہرے پہ جو یہ کہتے ہیں قرآن کریم کو سیکھنا مشکل ہے. تو وَلَقَدْ، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، اور قد مطلب تحقیق. البتہ لکھا ہے یقیناً، تاکید کے لیے انڈیڈ. قد تحقیق ہو چکا، آلریڈی. اور دیکھیے ہم یہ بھی جانتے ہیں جب قد ماضی سے پہلے آ جاتا ہے، پاس سے پہلے آ جاتا ہے، تو اس کو پاس پرفیکٹ بنا دیتا ہے. جیسے یسرنا کا مطلب ہے ہم نے آسان کیا، قد لگا ہم آسان کر چکے، یہ بات ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا. ابھی یاد کیسے رکھیں گے؟ مطلب نام ہوتا ہے نا ہمارے وہاں یسرا. یسرا کا مطلب خوشی، یسرا جنت کو بھی کہتے ہیں، آسانی کی چیز کو کہتے ہیں اصل میں. تو یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں مشکل کو. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یسرنا ہم نے آسان کیا. تو جس نے کتاب بھیجی ہے وہ کہہ رہا ہے اور البتہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے، کیا؟ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو. یسرنا ہم نے آسان کیا ہے، کس کو؟ القرآن، قرآن کو آسان کیا. قرآن کا لغوی مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا یا بار بار پڑھا جانے والا. قرأ یقرأ اس کا روٹ ہے. تو ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو، کائے کے لیے؟ فتوے دینے کے لیے نہیں، کافر کھیلنے کے لیے نہیں، کائے کے لیے؟ یاد کرنے کے لیے. یاد ہو جاتا ہے نا، سمجھنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، اپنے حصے کی ہدایت لینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے. ذکر، لی کا مطلب لیے، اور ذکر، ذکر تو ہم جانتے ہیں، ذکر یاد دہانی یا یاد کرنے کے لیے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسان ہے، کر چکا اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے، مطلب یاد کرنے کے لیے. معجزہ ہے دنیا کا. اتنی موٹی کتاب 4-4 5-5 سال کے بچے لفظ بلفظ یاد کر لیتے ہیں. کوئی کتاب نہیں ہے دوسری، یہ معجزہ ہے، آسان ہے. اسے سمجھنا آسان ہے، آپ کے سامنے آ گیا نا. نہیں ہے سمجھنا آسان. 10 12 15 18 20 گھنٹے کی محنت میں 50% قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر کوئی 100 گھنٹے اگر کسی کے پاس ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 گھنٹے دیے، پوری زندگی دی ہے، اس میں سے اگر کوئی 100 گھنٹے نکال لے تو 95% سے زیادہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا. 100 گھنٹے میں کوئی لینگویج آتی ہے سمجھے؟ وہ ایک ایسی کتاب جو دنیا میں ہدایت جس کے ذریعے ملے گی اور مرنے کے بعد کی بھی کامیابی ملے گی. 100 گھنٹے نہیں ہے ہمارے پاس. تو آسان بھی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بہت آسان ہے، سمپل ہے، کھلی زبان کے اندر ہے. قرآن نے کہا ہے یہ بات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے. تو سب آپ سے درخواست ہے جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو ہے آپ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا آسان ہے تم میں سے کوئی سیکھنے والا؟
چلیے اردو میں دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ذکر کے لیے, یاد کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, یسرنا ہم نے آسان کیا, اصل میں ہم آسان کر چکے کیونکہ یسرنا سے پہلے قد آ گیا ہے. یسرا آسانی کو کہتے ہیں, یسرا آسانی کو کہتے ہیں, اور عسر مشکل کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا, القرآن, قرآن کو, قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھا جانے والا, للذکر, ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے تم میں سے کوئی اس سے نصیحت دینے والا ہے, کہ سمجھنے والا. Now in English, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, and indeed we have made easy the Quran to understand and remember. Allah has taken it on himself. We have made easy. وَلَقَدْ, wa, and la, indeed, qad, already, walaqad, and indeed, already, or and indeed. Yassarna, yusr means easy, usr means difficult. Yassarna, we made easy. Walaqad yassarna, and indeed we have made easy. Al-Quran, the Quran, Alif Lam. The meaning of the Quran is one which is recited often. Lizikr, it is made up of two words, li, for, zikr. Zikr means understand and remember. Lizikr, to understand and remember. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, and indeed we have made easy the Quran to understand and remember. ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے, لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. دوسری بات, قرآن آسان ہے, یہ بھی پڑھ لیا ہم نے. تیسری بات, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم, یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے, خیر اور کم. تو خیرکم, خیر کا مطلب بہترین, اچھا, بہتر, یہ بہترین, گڈ, بیٹر, بیسٹ والا ہے. خیرکم, تم میں سے بہترین. خیرکم, تم میں سے بہترین. من, من کا مطلب جو, من کا مطلب جو, من کے کئی مطلب, من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے. من, من انگلش کے who کی طرح کام کرتا ہے. من is equivalent to who of English. تو خیرکم من, من مطلب جو. خیرکم, اس کو یاد کیسے رکھیں گے ہم, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور قبر کا پہلا سوال, من ربک, کون ہے تمہارا رب. اور آگے ہے خیرکم من تعلم, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. آگے کی بات, تعلم القرآن. دیکھیے تعلم, تعلم, تعلم کہتے ہیں, دیکھیے تعلم سیکھے, تعلم سیکھے, القرآن قرآن کو, تعلم سیکھے. سمجھ لیے کوئی چیز کھینچ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اپنی طرف لیتا ہے گیان کو, اور یہ لفظ بھی نکالنے میں بھاری ہے, تعلم. تو تعلم القرآن, قرآن کو سیکھے. اچھا علامہ, جیسے کوئی باہر کو جا رہا ہے جی, علامہ سکھائے, یہ ٹیچنگ ہے, سکھائے. تو تعلم القرآن, سیکھے قرآن کو. اور وعلمہ, وا کا مطلب اور, علمہ سکھائے, ہو اس کو, وعلمہ اور سکھائے اس کو. خیرکم من, دیکھیں ابا, اور علمہ سکھائے, ہو اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے
اور اسی کو سکھائے. تو پہلی بات بہترین بننا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں, اس کے رسول کی نظر میں, قرآن کو سیکھیں. دیکھیے پڑھنے کے لیے ایک لفظ الگ ہوتا ہے اور خالی پڑھنے کے لیے بات ہوتی, سیکھنے کی بات ہو رہی ہے. ہم پڑھ کے نپٹ جاتے ہیں, سوچتے ہیں سیکھ گئے قرآن. سیکھنا, اس کو سمجھنا, اس کو غور و فکر کرنا, عمل کرنا. اچھا, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو ہی سکھائے. یہ قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مطلب قرآن سے شروعات کری اور اپنی فلسفی جھاڑنی شروع کر دی. قرآن کی آڑ لے کے اپنا فرقہ پھیلانا شروع کر دیا, جو عام ہے اس وقت. قرآن سیکھے اور قرآن کو ہی سکھائے. اس لیے کوئی آپ کو قرآن کی آڑ میں دھوکہ دے, قرآن کی آڑ میں اپنا فرقہ پھیلائے, اس سے بچنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی زبان کو سیکھیں. جہاں کچھ الٹا پلٹا بولے فوراً پکڑ لیجیے, بھائی یہ تو یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ. اب تک کہ ہماری کیا, جو ہمارے بیچارے ہندو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی ہوئی. جو ان کی مذہبی کتاب ہے وید, ان کو اس سے دور رکھا گیا, گھروں میں بھی نہیں پائے جاتے ان کے. تو وید ان کے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے, دور ہے ان سے, ان کے پاس نہیں ہے وید, تو وہ پڑھتے بھی نہیں ہے, سمجھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن آپ کے اور میرے ہر ایک کے گھر میں ہے, مگر ہم صرف پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اور کرسچن کے ساتھ تو اور ٹریجڈی ہوئی, ان کے ساتھ تو بیچاروں کے ساتھ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے وہ چھپا لیا, ٹرانسلیٹ کر کے دیتے رہتے ہیں. کچھ دنوں بعد نیا ورژن دیتے رہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب جو بھی جس شکل میں موجود ہو, وہ بگاڑ آ گیا ان کے اندر, وہ اپنی جگہ بات ہے. مگر اللہ کی کتاب سے ہمیشہ کاٹا گیا ہے. پبلک کو بیوقوفی جب بنایا جا سکتا ہے, جب اللہ کی کتاب سے کاٹ دیا جائے. تو آپ کو بھی کاٹ دیا گیا ہے, تو اٹھ جائیے, کھڑے ہو جائیے. یہ جو ذلت آپ کے اور ہمارے اوپر چسپا ہو گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا. اس زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کے, اور آپ اور ہم خوار ہو چکے ہیں تاریخ قرآن کے. ہم کہتے ہیں دین کی دعوت دینی ہے, دین کی دعوت دینی ہے, اس قرآن کے ذریعے دینی تھی اللہ کی دین کی دعوت, اس کی فلسفی, اس کی دلیلیں, اس کی اپیل. اب اس کو تو چھوڑ دیا, اپنی عقل سے کام کرتے چلے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کا پٹتے رہتے ہیں, کیا کا نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے وجاہدوا بہ جہادا کبیرا, اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا تھا. اس سے جہاد کبھی سوچا ہے؟ ہم تو جہاد کے نام پہ جو پبلک نے عام کر دیا ہے, کتاب تلوار اور توپے, یہی جہاد کا مطلب. اس قرآن کے ذریعے ہونا تھا اصلی جہاد, سب سے بڑا. وجہاد بھی جہاد, اس سے بڑا والا جہاد ہونا تھا اس سے. وجاہدوا بھی جہاد کبیر, اس قرآن کے ذریعے سے. تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب کیسے ہوگا اس کے ذریعے سے جہاد؟ کتاب ایک قرآن لائیں گے, ایک 2 میٹر لمبا, اس کے اوپر بڑی سی بائنڈنگ بنائیں گے, اور اس سے لوگوں کے سر پہ ماریں گے؟ نہیں. اس کو سیکھیں گے, اس کی دلیلوں کو سمجھیں گے, لوگوں کے آگے رکھیں گے, ان کے ذہنوں کو کانکر کر لیں گے. یہ کتاب ایسی ہے جس کے سامنے رکھتے ہیں وہ مبہوت ہو جاتا ہے. یہ کرنے کا کام تھا. تو بننا چاہتے ہیں اگر بہترین, اس وقت روئے زمین پہ بہت سے لوگ ہوں گے, بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہوں گی. سب سے زیادہ آپ ہیں اللہ کی نظر میں بہترین. آپ سے زیادہ وہی ہوگا جو زیادہ اسٹرگل کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھ رہا ہوگا. اور دیکھیے پہلے ذکر ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا, پہلے پڑھنے والوں کا ذکر ہوا ہے, بعد میں پڑھانے والے کا ذکر ہے. دیکھ رہے ہیں, آپ کا پہلے ذکر ہے. دنیا کے قاعدے دوسرے ہیں, پہلے ٹیچر کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قاعدے دوسرے ہیں, اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے. اور پتہ ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فلوئنٹ ہوں گے, کافی اچھا سیکھ رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو اٹک اٹک کے سیکھ رہے ہوں گے, غلط سرت بھی بہت کر رہے ہوں گے. جو اٹک اٹک کے غلط سرت کر رہے ہیں ان کو ڈبل ثواب مل رہا ہے, پتہ ہے آپ کو. اور جو بہت زیادہ فلوئنٹ ہیں ان کو سنگل مل رہا ہے. جی حدیث موجود ہے, جس نے قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھا سنگل, اور اٹک اٹک کے پڑھا ڈبل ثواب, پڑھنے کا بھی اور مشقت اٹھانے کا بھی. تو آپ میں سے جس کو جتنی زیادہ دقت ہو رہی ہے, اول تو ہونی نہیں چاہیے, اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. کتنے مزے کی بات ہے. ٹیچر کا ذکر بعد میں ہے, پہلے اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے, اور اسٹوڈنٹ میں اس اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے جو ویک ہے. اب ڈوب مرنے کا مقام ہے, اتنے انعامات کے بعد بھی, اتنے اپریسیشن کے بعد بھی اگر نہ سیکھے تو. اس لیے سیکھے, اور خوب سیکھے, اور سیکھتے ہی چلے جائیں, اور لوگوں کو شیئر کریں کہ بھائی آپ بھی سیکھیں. اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے, چھوٹے بڑے سب کو سکھائیے. رمضان کا یہ آخر عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے, لوگوں کا جذبات اور بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر. اس سے جذبات کو جوڑ دیجئے کہ جہنم سے خلاصی نہیں ہو سکتی اللہ کی کتاب کو سیکھے بغیر, اور ہو بھی نہیں سکتی, کوئی جھوٹ بات نہیں. اردو میں دیکھتے ہیں اس کو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو خیر تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسی کو سکھائے. تو خیرکم
تم میں سے بہترین وہ ہے. خیر کا مطلب بہترین, سپرلیٹیو ڈگری ہو گئی ہے. کم, خیرکم, تم سب میں سے بہترین. دیکھیے خیر بہترین اور کم تم میں سے. من, من کا مطلب جو, من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے, یہ ہم کافی پڑھ چکے ہیں. تو خیرکم من, تم میں سے بہترین جو تعلم القرآن, تعلم القرآن, قرآن کو سیکھے. وعلمہ, یہ تین الفاظ سے مل کے بنا ہے, وا اور علمہ اور ہو. وعلمہ, اور سکھائے اس کو. وعلمہ, اور سکھائے اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو بنیں گے بہترین. کریے کمنٹس میں, چیٹس میں لکھیے کون کون بہترین بننا چاہتے ہیں. اور پھر یاد رکھیے گا کہ کمنٹس میں لکھی ہوئی تھی یہ بات کہ ہم بہترین بننا چاہتے ہیں, اور اس وعدے کو اب یہاں سے اس حدیث کو سن کے دعا پہ نکال سکتے ہیں. یا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین تو وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یا اللہ ہمیں بھی بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے. دعا نکالی. اب احتساب کریں کہ بہترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا. اس میں تو شامل ہونا چاہ رہے ہیں ہم کہ کووڈ نگیٹو کی رپورٹ جن کی ہے ان میں شامل ہو جائیں, ان میں شامل ہو جائیں. ہم جن کو ویکسین لگ گئی ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اللہ کی نظر میں بہترین تو اینالائز کریں. تو اس شامل ہونے کے لیے کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں, کتنی لمبی لمبی لائن لگا رہے ہیں رپورٹس کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, کہ اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیا پچھلے ایک سال میں, ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں کتنی محنت کری. کریے, بہت اچھی بات ہے. نہیں کریے غور کریں, پھر محاسبہ کریں, پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میری جتنی پرانی ویڈیوز چھوٹ گئی ہیں میں پرانی ویڈیوز کو سب کو دیکھوں گا, دوبارہ سے بار بار دیکھوں گا, کاپی پہ نوٹس بناؤں گا, سیکھوں گا, سکھاؤں گا. دن میں 1 گھنٹہ ضرور اسپیئر کروں گا لوگوں کو سکھانے کے لیے. اور اس بات کی دعوت بھی چلائیے, بھائی دیکھو ہم بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھو, بہت آسان ہے. ارے بات کرتے ہی نہیں دوستوں سے, دیکھ بھائی کتنا سستا میں نے موبائل لیا ہے, اسے سیل میں مل رہا تھا, یہ مل رہا تھا, وہ مل رہا تھا, ایسا سوٹ مل رہا تھا, یہ وہاں پہ کھانا اچھا مل رہا ہے. کیا کیا بکواس کرتے ہیں ہم, کیا کیا شیئر کرتے ہیں. یہ کسی نے شیئر کرا, میں کہ بھائی دیکھو آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. کسی کو فون کر کے دن میں 10 لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتے بھائی سیکھنے کے لیے. ارے آپ کے کہنے سننے سے اگر کوئی سیکھ جائے گا تو مزے نہیں آ جائیں گے اس کے, اور آپ کے بھی آ جائیں گے. آج سے کوشش کریے کہ بھائی ہم 10 لوگوں کو نشان اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں 10 لوگوں کو فون کریں گے, ہاں بھائی سیکھنا چاہتے ہو, وہ کنوینس ہو جائے گا تو ان کو پلے لسٹ شیئر کر دیں گے یا چینل سبسکرائب کروا دیں گے, سیکھ جائے. یہ اس سے اچھی بات یہ ہے خود سکھائیں گے. تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں ایسا کچھ تو جو کر رہے ہیں الگ بات ہے. English hadith, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, the best of you is the one who learns the Quran and teaches it. خیرکم, خیر means best, kum your, تو خیرکم the best of you, the best of you, خیرکم the best of you. من, man means who, man rabbuka, who is your Rabb, تو خیرکم من تعلم القرآن, تعلم learn, علم taught, تو تعلم القرآن learns the Quran. If I say تعلم physics, then learns the physics. تعلم maths, then تعلم maths. تو تعلم القرآن learns the Quran. وعلم, it is made of 3 words, wa and allama, taught. Who, usko. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, the best of you, the best of you is who learns the Quran and teaches it, the one who learns itself and teaches it. To be very specific, don't try to spread your group with the help of Quran. Just teach Quran, teach the language of Quran, and let the people decide which is correct. Each of us should strive to be a Muslim. Don't belong to any firqa. Quran says, O Rasulullah, you have no relation with those who have broken the religion into pieces, and each and everybody is
laughing and happy at the peace which he has taken. Be a Muslim, be a Quran teacher or be a Quran student. Follow the Quran. इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस है। अब हमारी समझ में बात आ गई, कुरान किताब हिदायत है, कुरान गौर व फिक्र के लिए आया है, कुरान बहुत आसान है और सीखना बेहतरीन काम है, मगर सब कुछ बर्बाद है अगर नीयत ठीक नहीं है तो। इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल तो बस नियतों पर है। इन्नमा, इन्नमा का मतलब है बस, ओनली, सिर्फ, महज। आमाल, अमल का मतलब, अमल की जमा आमाल, अमल की जमा आमाल। इन्नमल आमाल, आमाल तो बस, बिन नियात। देखिए नियात का मतलब एक नियत और इसकी जमा हो गई नियात। देखिए निया, निया का मतलब एक नियत और इसकी जमा हो गई नियात। बिन नियात, नियतों पर। इन्नमल आमालु बिन नियात, अमल तो बस नियतों पर है। असल में अमल तो है ही नियतों का नाम। नियत दुरुस्त कर लें। क्या कुरान इस वजह से सीखना चाहते हैं कि भाई इसकी जानकारी हासिल करके लोगों पर रौब गाटेंगे, सबकी हवा खराब कर दूंगा, मैं सबको नीचे दिखा दूंगा, इसके आर्गुमेंट से सबके मुंह बंद कर दूंगा, नियत ये है? तो फिर सीखने से अच्छा है कि नहीं सीखा जाए। लोग बहुत अल्लामा कहना शुरू कर दे कि हजरत आपको तो बड़ी जानकारी है, मत सीखिए। क्यों सीखना चाहते हैं? अरे मेरे रब की किताब है, मुझे हिदायत के लिए और इसके जरिए लोगों को, मुझे अपना रास्ता पकड़ना है और लोगों तक रास्ता पहुंचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए सीखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर नियत खराब हो जाए, गलत नियत हो जाए, तो बड़े से बड़ा अमल बर्बाद हो जाता है। अगर कोई ओहद पहाड़ अल्लाह के रास्ते में, ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दे अल्लाह के रास्ते में और नियत दुरुस्त नहीं है, तो वो उसकी सूरत पर मार दिया जाएगा, वो बेकार है। और कोई खजूर की गुठली अल्लाह के रास्ते में दे दे, नियत दुरुस्त हो उसकी, तो वो उस ओहद पहाड़, सोने के ओहद पहाड़ से लाख गुना ज्यादा भारी है। नियतों का, कुर्बानियों का मामला अलग होता है। इससे मुतालिक क़यामत के दिन 3 तरह के लोगों का पहले हिसाब किताब होगा। पहले वो शख्स होगा शहीद, शहीद समझते हैं ना, जिसने गवाही दे दी और अपनी जान से गवाही दे दी उसने कि अल्लाह एक है। उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या लेके आए हो? तो कहेगा अल्लाह ताला आपने मुझे बहादुर बनाया था, मैं तेरे दीन के लिए हर वक्त स्ट्रगल करता रहा और और ऐसा हुआ कि मैं तेरे दीन की भागदौड़ में ही खत्म हो गया। अल्लाह ताला कहेगा तूने झूठ बोला, तो दुनिया में ये तमाम काम इस वजह से करता था, लोग तेरे बहादुरी के डंके बज जाएं, दुनिया वाले तुझे बहादुर बहादुर नाम से जानने लगे, लोगों ने जान लिया, अब मुझसे क्या चाहिए बदला, उठा के जहन्नम में भिगवा दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा वो सखी, वो सखी माल खर्च करने वाला, दूसरा वो आएगा। तो पूछाएगा हाँ भाई क्या लेके आए हो? तो कहेगा अल्लाह ताला आपने मुझे बहुत माल दिया था, मैंने हर मसरफ में खर्च किया थे, लोगों को दिया, जरूरतमंदों को दिया। अल्लाह ताला कहेंगे तूने झूठ बोला, तूने इसलिए नहीं दिया था कि हम खुश हो जाएं, हमारे लिए नहीं दिया था, तूने इस वजह से दिया था कि लोग तुझे बहुत सखी कहने लगे, क्या बहुत धर्मात्मा है। दुनिया में तेरे धर्मात्मा होने का डंका बज गया, अब मुझसे क्या बदला चाहिए? फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा उठा के जहन्नम में फेंक दो। तीसरा वो आलिम इल्म वाला, उससे पूछा जाएगा हाँ भाई क्या लेके आए हो? तो कहेगा अल्लाह ताला आपने मुझे इल्म दिया था, मैं अपनी मौत तक लोगों को इल्म सिखाता रहा ताकि तू राजी हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे लिए नहीं सिखाया तूने, तो इस वजह से इल्म सिखाया था कि लोग तुझे अल्लामा कहने लगे, हो गया है तो हमसे क्या बदला चाहिए? तो इसलिए नियतों का, तमाम चीजें बर्बाद हो जाती है अगर नियत बेकार है। इखलास, लिल्लाहियत, ये बहुत देर से आती है अमाल के अंदर और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आप में तो बहुत से लोग तबलीगी जमात के टच में रहे होंगे, वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, उसमें ये बात भी बोलते थे, वो हमारे दोस्त हैं, वो बताते थे, बोले ये इखलास सबसे ज्यादा देर से आता है और सबसे ज्यादा जल्दी चला जाता है, मुश्किल से आता है बहुत। रियाकारी आ जाती है, कोई और शामिल हो जाता है अमल में। बहरहाल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। उर्दू में देख लेते हैं, इन्नमल अमाल, अमाल तो बस, बिन्नियात, नियतों पर हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। क्या देते हैं? अमल तो बस मुनहसिर नियतों पर है, अमल का मदार नियतों पर है, मगर यहाँ पे अमल तो बस नियत है, नियतों पर कभी जरूरत नहीं है।
अमल है ही नियतों का नाम, नियत सच्ची होती है तो फिर अमल पर भी खड़ा हो जाता है। Now in English, this is the hadith. إنما الأعمال بالنيات. Actions are based only on intentions. إنما الأعمال. إنما means only, and plural of amal is amal, actions. إنما الأعمال, actions are based only بالنيات, on intentions. Niya means one singular intention, niyat intention. إنما الأعمال بالنيات, actions are based only on intentions. So we must be very clear in our intentions, and a simple method for it, एक सिम आसान तरीका है इखलास को चेक करने के लिए, डेवलप करने के लिए। 24 घंटे में कोई एक अमल ऐसा ज़रूर करें, छोटे से छोटा अमल जो सिर्फ आप और आपका रब जानता हो। ये छोटे से, चाहे वो घर में अपने कहीं कोने में झाड़ू से सफाई कर देनी, इस वजह से कि अल्लाह देख रहा है, गंदगी साफ कर दे, अम्मी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, कोई 24 घंटे में एक अमल ऐसा ज़रूर करें कि नेक अमल जो आपके अल्लाह के बीच में हो। छोटे छोटे अमल से फिर आदत बन जाएगी, ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि हर अमल हम अल्लाह के लिए करने वाले हो जाए। एक ये प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस ये, जो भी अमल कर रहे हो उसकी शुरुआत में नियत चेक करें, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, फिर उसको बीच में चेक करें और अमल करने के बाद भी चेक करें। एक शिरक खफी होता है, खुफिया शिरक, बहरहाल इसकी बात बाद में करेंगे। अब जरा इन अल्फाज को देखिए। इन का मतलब होता है अगर, और इसकी मिसाल है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। दूसरा है इन्ना, इन्ना का मतलब है बेशक, और इसकी मिसाल है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और इन्नमा का मतलब होता है बस, या सिर्फ, या महज, या ओनली। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये आज ही पढ़ा हमने, इसकी मिसाल है आमाल तो बस नियतों पर है। उर्दू में देख लेते हैं। इन का मतलब अगर, और मिसाल हो गई इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इन्ना का मतलब बेशक, और इसकी मिसाल, हम चीज़ों को मिसाल से याद रखते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नमा का मतलब है बस, सिर्फ, या महज, और इसकी मिसाल है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। और ये इंग्लिश, नाउ इन इंग्लिश, इट मीन्स इफ, and to remember it, the example is inshallah, if Allah wills. Inna means indeed. An example is inna Allah ma sabirin, indeed Allah is with those who are patient. Innama means only. An example to remember the meaning is innamal a'malu binniyat, actions are based only on intentions. अल्हम्दुलिल्लाह सबक का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ग्रामर, व्याकरण देखेंगे इसके अंदर। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर, द ग्रामर। वी विल रीड इसम फाइल, इसम मफूल। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें साथ में मेरे। ये इशारे हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, हम पूरे अपने सेंसेस का, पूरे वजूद का इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह की किताब सीखने के लिए। कल क़यामत के दिन जब खड़े होंगे तो कहने के लिए बात हो जाएगी, अल्लाह आपने जो भी हवास दिए थे हमें, जो भी सेंसेस दिए थे, जो भी नॉलेज गेन करने की चीज़ें दी थी, हम उन सब का इस्तेमाल कर दिया था तेरी किताब सीखने के लिए। भले ही कम वक्त कर रहा था मगर कोशिश तो की थी। कहीं उस काले चिट्ठे के अंदर एक ये साफ चिट्ठा भी मिल जाए जिसके अंदर कुछ एफर्ट्स अल्लाह की किताब सीखने के लिए होंगे। देखिए एक हदीस मौजूद है कि क़यामत के दिन कुरान सिफारिश करेगा, और कुरान की सिफारिश कबूल करी गई है। ये कुरान ऐसा झगड़ा करने वाला है कि इसका झगड़ा कबूल किया गया। तो जिसके फेवर में इसने अल्लाह से झगड़ा कर लिया उसके तो मज़े आ गए, और जिसके अगेंस्ट में झगड़ा करा और ये झगड़ा करा, सपोज करिए, तसव्वुर की आँख खोलिए, कल क़यामत के दिन कुरान करीम मेरा गिरबान पकड़े खड़ा हो और अल्लाह ताला के सामने कह रहा हो, ये अल्लाह ये बदबख्त, इसे अपने खाने पीने, कपड़े, बीवी बच्चे, सब कुछ होश था, इसे अपने घर बनाने, बैंक बैलेंस बढ़ाने, हर चीज़ का शौक था इसे ज़बानें सीखने का भी शौक था, इसे पता था किस रेस्टोरेंट में कहाँ जाके खाना है, कब कौन से मौसम का किस टाइम फल खाना है, ये सब पता था।
اسے لینگویج آتی تھی, اس نے کتابیں بہت سی پڑھی تھی, اللہ میرا حق ادا نہیں کیا اس نے, نہ مجھ پہ ایسا ایمان رکھا, نہ مجھے پڑھا, نہ سمجھنے کی کوشش کی, اور اسے موقع ملا تب بھی نہیں سمجھا. بتائیے پھر کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہو تو لکھ دیجیے گا چیٹس میں, ہم بھی تیار کر لیں گے وہ جواب, وہی بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی ایسے ایسی پرابلم تھی. ریوائز کر لیتے ہیں. ہم جو بھی الفاظ لکھتے, پڑھتے, بولتے, سنتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں, یا تو لفظ اسم ہوگا وہ, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. یہ ہمیں معلوم ہے, یہ کافی ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. ان عربک a word can be of one of the three types, either it will be a noun or verb or a letter. آج ہم کچھ نیا پڑھیں گے. فعل سے ہم تین الفاظ بنائیں گے, پہلا ہوگا فاعل, دوسرا مفعول, اور تیسرا فعل. دیکھیے فاعل, پہلے جب ہم مسلمان اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے تھے تو پوری دنیا کو ہم دینے والے تھے, علم دیتے تھے, ہم ریسرچ کر کے دیتے تھے, سائنس میں آ گئے تو ہمارا ہاتھ ایسے تھا, دینے والا یعنی کہ کام کا کرنے والا. تو یہ اشارہ ہوگا ہمارا فاعل کا, ٹھیک ہے, فاعل. پھر اس کے بعد کیا دور آیا, ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, فرقہ فرقہ کھیلنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا, اللہ کی کتاب کو سمجھنا بند کر دیا, صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے, مال ہی کمانا ہے, اسٹینڈرڈ بڑھانے میں لگ گئے. تو اب کیا ہو گیا, ہم بھیک منگے ہو گئے. پوری دنیا ہمیں بھیک کے طور پہ دے رہی ہے اب چیز, تو جو ہم لینے والے ہو گئے اب, تو وہ یہ اشارہ ہوگا, یہ بھیک مانگنے والا ہے. تو بھیک کا کٹورا ٹائپ. مفعول, یہ کہلائے گا مفعول, جس پہ کام کا اثر پڑے. کوئی دے رہا ہے تو, کوئی دوائی بنا کے دے دے گا تو لے لیں گے, کوئی اینٹی بائیوٹک دے دے گا تو لے لیں گے, کوئی جہاز بنا کے دے دے گا تو لے لیں گے, کوئی نیٹ ریسرچ کر دے گا تو لے لیں گے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمیں لڑنے کی فرصت نہیں ہے, اور اللہ کی کتاب ہم پڑھیں گے نہیں جس کے ذریعے آگے بڑھنا تھا. اچھا, اب جو لوگ کام کرنے کے بعد آگے نکلتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں یس, ہے نا, تو یہ ہوتا ہے فعل. فعل کہتے ہیں کام. کیا کام؟ یہ تینوں لفظ آپ نے بھی اوپر پڑھے ہیں, یہ ورب نہیں ہے, یہ فعل نہیں ہے, یہ تینوں کیا ہیں, اسم ہے. یہ تینوں کیا ہیں, دیکھیے ریڈ اس کے اندر دیکھیے, یہ تینوں الفاظ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. اسم فاعل, اسم مفعول. اور اسم کی آپ کو جمع بنانی آتی ہے. دیکھیے مسلم کی جمع کیا ہوتی تھی, مسلمون, مسلمین, ایسے ان کی ہو جائے گی. تو فاعل, فاعل کا مطلب کام کا کرنے والا, اس کی جمع ہو جائے گی فاعلون, فاعلین. ایسے مفعول جس پہ کام کا اثر ہوا, اس کی جمع ہو جائے گی مفعولون, مفعولین. کریں گے ہم پریکٹس اس کی ابھی. دیکھیے اردو میں دیکھ لیتے ہیں. فاعل کام کا کرنے والا, مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے, اور فعل, فعل کام. اور یہ اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے تینوں. when you say doer, فاعل, show your right hand like you are giving something. مفعول when you are receiving something, and فعل for the action. فاعل, doer, مفعول the one who is affected, and while saying فعل, to do. The plural of fa'il is similar is fa'ilun, fa'ilin, like Muslim, Muslimun, Muslimin. The plural of maf'ul is maf'ulun, maf'ulin. Now we practice first in Urdu, first in Hindi Urdu, and later in English. چلیے پڑھیں گے. یہ فعلا کی ماسٹر ٹیبل ہے جو ہم سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ادھر اگر اتنے حصے میں ہم دیکھیں شروعات میں, یہ ہم کافی پڑھ چکے ہیں, اس کی کرتے ہیں پہلے پریکٹس. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. آواز نیچے, ہاتھ نیچے, تو ماضی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو, دیکھیے آواز اوپر ہاتھ بھی اوپر. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل کر,
ये भी पढ़ा है हमने। इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। तो आज जो हम पढ़ेंगे देखिए ये हो जाएगा फाइल। ये देखिए फाइल काम का करने वाला, फाइल पढ़िए मेरे साथ, करने वाला, जैसे आप कुछ दे रहे हैं। मफऊल जिस पे असर पड़ा, मफऊल जिस पे असर पड़ा। और फ़ेल काम, काम का नाम या करना। दोबारा पढ़ेंगे। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पे असर पड़ा, और फ़ेल काम का नाम या करना। सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। फाइल, मफऊल और फ़ेल। Now practice the same verb in same table in English. Practice with me. Fa'ala he did, fa'alu they did, fa'alta you did, fa'altu I did, fa'altum you all did, fa'alna we did. Yaf'alu he does or he will do. Yaf'aluna they do or they will do. Taf'alu you do or you will do. Af'alu I do or I will do. Taf'aluna you all do or you all will do. Nafalu I do or I will do. If'al do. If'alu do you all. La taf'al don't do. La taf'alu don't do you all. Till now we have studied earlier. Today we are practicing fa'il, maf'ul and fail. Do like this. Fa'il doer. Maf'ul the one who is affected. And fa'il to do. Once more. Fa'il doer. Maf'ul the one who is affected. And fa'il to do. Now only in Arabic. Fa'il, maf'ul, fa'il. Now we move on to the next verb in Urdu and Hindi, later in English. फतह ये हम पढ़ चुके हैं। फतह से लेके यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो ये है, इससे पिछला हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहून वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहु आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहु मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, तफ्तहून आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ेंगे देखिए, फातिह खोलने वाला, जैसे फाइल था वैसे फातिह हो गया। फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, और फतह खोलना। दोबारा पढ़ेंगे। फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, और फतह खोलना। नाउ प्रैक्टिस। एक बार खाली उर्दू पढ़ लेते हैं, अरबी पढ़ लेते हैं। फातिह, मफ्तूह, फतह। नाउ प्रैक्टिस द सेम वर्ब इन इंग्लिश।
Today we'll read this portion, and the remaining portion we have revised it, we have studied earlier. Now we revise it. Fataha, fatahu, fatahta, fatahtu, fatahtum, fatahna, yaftahu, yaftahuna, taftahu, aftahu, taftahuna, naftahu, iftah, iftahu, la taftah, la taftahu. Now today's edition. Fatih, opener. Maftuh, the one which is open. Or fath, to open. Once more. Fatih, opener. Maftuh, the one which is opened. And fath, to open. Now only in Arabic. Fatih, maftuh, fath. إذا جاء نصر الله والفتح. اب دوسرا فعل لیتے ہیں جعل. اس میں بھی یہ والا جو ریڈ پورشن کے اندر ہے یہ حصہ پڑھیں گے ہم آج. پچھلا بچا ہوا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جلدی سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. جعل, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا, یجعلو, یجعلون, تجعلو, اجعلو, تجعلون, نجعل, اجعل, اجعلوا, لا تجعل, لا تجعلوا. آج کا سبق جاعل, بنانے والا. مجعول, جس کو بنایا گیا. اور جعل, بنانا. جعل, بنانا. دوبارہ پڑھیں گے. جاعل, بنانے والا. مجعول, جس کو بنایا گیا. اور جعل, بنانا. صفر بھی پڑھیں گے اب. جاعل, مجعول, اور جعل. Now we practice the same verb in English. The portion in the red rectangle, this we will read today. This is the new portion, and the rest is we have studied it earlier. So now we'll revise it. Ja'ala, ja'alu, ja'alta, ja'altu, ja'altum, ja'alna, yaj'alu, yaj'aluna, taj'alu, aj'alu, تجعلون, نجعل, اجعل, اجعلوا, لا تجعل, لا تجعلوا. Now today's addition. جاعل, maker. مجعول, that which is made. And جعل, to make. Once more. جاعل, maker. مجعول, that which is made. جعل, to make. Now only in Arabic. جاعل, مجعول, جعل. اگلا فعل ہے ناصرہ. یہ ریڈ والے ریکٹینگل کے اندر جو ہے یہ نیا ہے جو آج پڑھیں گے ہم, اور اس سے پرانا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. ناصرہ, ناصرو, نصرت, نصرت, نصرتم, نصرنا, ينصر, ينصرون, تنصر, انصر, تنصرون, ننصر, انصر, انصروا, لا تنصر, لا تنصروا. آج کا سبق ناصر, مدد کرنے والا. منصور, جس کی مدد کی گئی. اور نصر,
مدد کرنا. اذا جاء نصر اللہ پڑھا تھا نا ہم نے. بارہ دوبارہ سے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. پھر عربی پڑھیں گے اب. ناصر، منصور، نصر. We'll practice the same verb in English. This portion is new, which is in the rectangle. Outside the rectangle we have studied earlier. We are practicing it now. Nasara, nasaru, nasarta, nasartu, nasartum, nasarna. I hope you all are practicing with me. Yansuru, yansuruna, tansuru, ansuru, tansuruna, nansuru. Unsur, unsuru, la tansur, la tansuru. Now today's addition. Nasir, helper. Mansur, the one who is helped. And Nasr, help or to help. Once more. Nasir, helper. Mansur, the one who is helped. And Nasr, help or to help. Now only in Arabic. Nasir, Mansur, Nasr. Alhamdulillah, we have completed this portion also. On the pattern of this, we can practice خالق. جیسے ہم نے پڑھا ہے ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں ہم. خالق، مخلوق، خلق. ذاکر، مذکور، ذکر. خالق پیدا کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا. Same we can practice خالق، مخلوق، خلق, creator, and ذاکر، مذکور، ذکر. You will write in your exercises also. Now I request you, if you really want to understand Quran, then take out your notebook and pen and write the answer of the questions that will be asked during the class. یدی آپ واقعی میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی نوٹ بک اور پین نکالیں، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب تیسرے حصے میں سمبندھت ابھیاس متعلق مشقیں کریں گے. In the last portion we'll do the related exercises. سوال نمبر 1. نیچے دیے گئے افعال کے مصدر فاعل و مفعول جمع کے ساتھ لکھیے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیے. ابھی ہم نے یہ دیکھیے فعلا، یہ ہم جانتے ہیں فعلا اس نے کیا. ابھی 4 کالم بنا لیجیے اور میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. فعلا اس نے کیا. اوکے، اس سے کیا بنے گا؟ فعلا فاعل کرنے والا، اور یہ بنے گا اس سے مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، اور یہ بنے گا فعل. کلیئر؟ اچھا، اس کے نیچے اس کی جمع آئے گی. دیکھیے فاعل کی جمع تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فاعلون. یہ فاعل تھا نا، اس کی جمع کے لیے دیکھیے ایسے کر لیجیے. فاعل یہ 4 کر کے ایسے کر دیجیے. فاعلون، فاعلین، بہت سارے کام کرنے والے. اچھا، اس کے نیچے کیا آئے گا؟ اس کے نیچے آئے گی اس کی جمع، پلورل. مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، ایسے کر لیجیے. مفعولون، مفعولین، بہت سارے جن پہ کام کا اثر پڑے. تو یہ آپ لکھیں گے بعد میں. اب پہلا فعلا تھا، دوسرا ہے فتح، اس نے کھولا. فاتح، کھولنے والا. مفتوح، جس کو کھولا گیا. فتح، کھولنا. اور یہ دیکھیے فاتحون، فاتحین، اور مفتوحون، مفتوحین. تو پڑھا ہے ہم نے جعل. جعل اس نے بنایا. جاعل، بنا. مجعول، سوری جاعل بنانے والا. مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا.
تو دیکھیے جائل کی جمع ہو جائے گی جائلون جائلین، بہت سارے بنانے والے، اور مجعول جو بنے مجعولون مجعولین. اگلا ہے نصر، تو نصر اس نے مدد کی تو یہ ہو جائے گا ناصر مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد، اور یہ ناصری کی جمع ہو جائے گا ناصرون ناصرین بہت سارے مدد کرنے والے، اور یہ منصورون منصورین بہت سارے مرد جن کی مدد کی گئی. تو یہ بہت زیادہ آسان تھا. Same is this question in English. Write the active participle, passive participle and masdar with the plurals. Make 4 columns and practice with me and write after the class is over, or stop the video and then write. The fa'ala, fa'il, maf'ul, fa'il. And the plural of fa'il is fa'ilun, fa'ilin. And the plural of maf'ul is maf'ulun, maf'ulin. The plural of fa'il is here, this, and the plural of maf'ul is here. We have studied in chapter number 2. Muslim, the plural of Muslim was Muslimun, Muslimin. Same is the rule applied over here. Fataha, Fatih, Maftuh, Fath. And Fatihun, Fatihin, and Maftuhun, Maftuhin. The plural of Fatih is Fatihun, Fatihin, and the plural of Maftuh is Maftuhun, Maftuhin. Adding Baunun and Yinun in the end. Next is Ja'ala, Ja'il, Maj'ul, Ja'al. And the plural of Ja'il is Ja'ilun, Ja'ilin. And the plural of Maj'ul is Maj'ulun, Maj'ulin. Ja'il, Ja'il, Ja'ilun, Ja'ilin, and Maj'ul, Maj'ulun, Maj'ulin. Next is Nasara, Nasara, Nasir, Mansur, Nasr. And this is Nasirun, Nasirin, and Mansurun, Mansurin. The plural of Nasir is Nasirun, Nasirin, and the plural of Mansur is Mansurun, Mansurin, adding Banun and Yenun. سوال نمبر 2 نیچے گئے دیے جملوں کا اردو یا ہندی میں ترجمہ کیجیے. پہلا ہے انی فاعل ذالک، انی بے شک میں، فاعل ابھی پڑھا ہے کرنے والا، اور ھذا ہؤلاء ذالک وہ، بے شک میں کرنے والا ہوں، بے شک میں وہ کرنے والا ہوں. اگلا ہے انتم، تو ہوا ہوں انتم آپ سب، اور کیا آ گیا دیکھیے آپ سب پلورل ہو گیا، فاعل کرنے والا، فاعلون بہت سارے کرنے والے، آپ سب کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلا ہے انت فاتح، انت آپ واحد سنگلر، اور فاتح، فاتح کا مطلب کھولنے والا، آپ کھولنے والے، مطلب ایک بندے سے ہو رہی بات. پھر اگلا ہے المسلمون منصورون، تو دیکھیے پہلے تو آ گیا مسلمون بہت سارے مسلمان، یہ الف لام بھی لگا ہوا ہے اس کو آپ، مسلمون بہت سارے مسلمان، اور یہ آ گیا منصورون، منصور جن کی مدد کی گئی، منصورون بہت سارے جن کی مدد کی گئی، تو بہت سارے مسلمان جن کی مدد کی گئی ہے، مسلمان لوگ مدد کیے گئے ہیں. پھر اگلا ہے الکتابو، الکتابو کا تو کتاب ہو گیا، مفتوحن فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولی گئی، کتاب کھولی گئی، کتاب کھلی ہوئی ہے یا کتاب کھولی گئی. Now break the Arabic word and write the meanings. Inni fa'ilun zalika, inni indeed, fa'ilun I am the one, fa'ilun inni indeed I, fa'ilun fa'il doer, zalika that, indeed I am the one who does that. Antum fa'ilun, you all are the doers. Next is anta fateh, anta you, and fateh
are the opener. Next is al-Muslimuna mansuruna. The Muslims are helped. Muslimun is also plural and mansurun is also plural. Next is al-Kitabu maftuh. The book is open. Maftuh, which is open. सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। आप सब खोलने वाले हैं, मस्जिद खुली है, मोमिन लोग करने वाले हैं, हम सब मदद किए गए हैं, वो बनाया हुआ है। चलिए करिए प्रैक्टिस, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। आप सब खोलने वाले हैं, अंतुम फातिहून, फातिह खोलने वाला और तुम सब खोलने वाले, जमा के साथ जमा। मस्जिद खुली है, तो अल मस्जिदु खुला होना, फातिह मफ्तूह, अल मस्जिदु मफ्तूहन। आप दो पेज दो जबर के चक्कर में परेशान मत होइए कि क्या आएगा, हमें नहीं मालूम अभी। दो पेश आएगा, दो जबर आएगा, दो जेर आएगा, कुरान में ठीक ठीक आया हुआ है ना। फिर है मोमिन लोग करने वाले हैं, तो मोमिनून या मोमिनीन, और करने वाले फाइलून या फाइलीन। तो देखिए अल मोमिनूना फाइलून। तीसरा है हम सब मदद किए गए हैं, मदद किए गए मंसूरून या मंसूरीन, और हम सब नहनू, नहनू मंसूरून या मंसूरीन। वो बनाया गया है, वो बनाया गया। देखिए जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया है, तो मजऊल। अच्छा ये वैसा वो लेना चाह रहे हैं, ज़ालिका मजऊलुन, वो कोई दूर की चीज है, वो ज़ालिका मजऊलुन। बहुत आसान था। ट्रांसलेट द फॉलोइंग टू अरेबिक। यू ऑल आर द ओपनर्स, अंतुम फातिहून, द मॉस्क that which is open, so al masjidu maftuh, the believers are the doers, al muslimuna al mu'minuna amiluna, we are those who are helped, nahnu mansurun, mansurun or mansurin, I am the doer, ana fa'il, ana fa'il। अलहमदुलिल्लाह ये चैप्टर का ही पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपसे दरख्वास्त है प्रैक्टिस करें, सीखें, सिखाएं, शेयर करें, प्रॉब्लम हो कोई पूछें, और इस पेटिशन को ध्यान से पढ़ें, मेरी रेड हाईलाइट हुई है इसको भी पढ़ें, और इस पेटिशन को लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसको भरें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 50 लाख सिग्नेचर चाहिए दुनिया से। ये अध्याय पूरा हुआ, बाब मुकम्मल, चैप्टर कंप्लीट। अल्लाह ताला से दुआ है मैं कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमलने, गौर फिक्र करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।